لکھنؤ کی بات ہے کہ پرانے وقت میں ایک استاد محترم بڑی ثقیل قسم کی اردو بولا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی نصیحت کرتے کہ وہ بھی جب آپس میں گفت و شنید کریں تو تشبیہات، اصطلاحات، محاورات اور ضرب المثال سے آراستہ پیراستہ اردو بولا کریں۔ ایک روز یوں ہوا، وہ دوران تدریس کلاس میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے کہ ان کی چلم سے ایک چنگاری اڑی اور استاد محترم کی پگڑی پہ جا گری۔ اب ایک شاگرد یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، نہایت ادب کے ساتھ گویا ہوا کہ جناب والا، بندہ حقیر فقیر پر تقصیر، ایک روح فرساں حقیقت حضور کی گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ آپ غالباً آدھے گھنٹے سے حقہ نوش فرما رہے ہیں۔ چند ثانیے قبل میری آنکھوں نے، چشم نارسا نے ایک خوفناک منظر دیکھا کہ جب آپ نے زور سے حقہ گڑگڑایا تو ایک آتشی پتنگا آپ کی چلم سے آپ کی افقی سمت میں ہوا میں بلند ہوا اور چند لمحے ہوا میں ساکت و مولک رہنے کے بعد آپ کی دستار فضیلت پہ براجمان ہو گیا۔ حضور والا، اگر اس فتنہ و شر کی بروقت اور فی الفور سرکوبی نہ کی گئی تو آپ کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ غالباً اتنی دیر میں حضور والا کی دستار بالوں سمیت جل کر بھسم ہو چکی تھی، اور اس کی بعد کی داستان لکھنے سے مورخ قاصر ہے، کیونکہ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، اور نہیں ہے کھیل داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ عذرائے تفنن، مسکراتے رہیں۔ سلام پہنچے۔